الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له ولا ند له ولا جد له ولا جدال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إلا تنصروه فقد نصره الله قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا وعملا كاملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صدر احترام میرے معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، میرے غیور نوجوان بھائیوں، السلام علیکم. اللہ رب العزت کا کرم مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے اپنے بارگاہ کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس مجلس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کما حق ہو اس کا مفہوم سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد مجھے اور آپ کو کما حق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جو مہینہ رواں ہے جماعت ثانی، جس کے اندر ایک شخصیت کی نسبت ہوتی ہے، اور یہ 22 جماعت ثانی آ کر گویا کہ ہر سال آ کر ہمیں ایک چیز یاد دلاتی ہے، ہمیں ایک وفا یاد دلاتی ہے، ہمیں ایک داستان یاد دلاتی ہے، ہمیں ایک محبت کا نمونہ یاد دلاتی ہے، ہمیں یہ چیز یاد دلاتی ہے کہ محبت کس چیز کا نام ہے،
मोहब्बत में मर मिटना, सब कुछ ख़त्म कर देना किस चीज़ का नाम है। ये महीना हमें ये चीज़ें बताता है। और वो कौन सी ज़ात है जो इस महीने के साथ ताल्लुक़ रखती है, जिसका नाम है सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अगर आप उसके अंदर देखो तो दो चीज़ें उसके अंदर आपको नज़र आएंगी, रिफ़्क़ यानी नरमी, शफ़क़त ये भी आपको नज़र आएगी, सख्ती भी आपको नज़र आएगी। अगर आप देखो तो दीन के मामलात के अंदर देखो तो कितने सख्त हैं, छोटी सी छोटी बात भी बर्दाश्त नहीं करते, दुश्मनाने इस्लाम के साथ कोई समझौता नहीं करते, छोटी सी छोटी बात पर भी कोई कंप्रोमाइज नहीं है। लेकिन अगर आप उसके अंदर रिफ़्क़ देखो, नरमी देखो, तो नरमी के भी मिसाल देने पड़ते हैं। हत्ता कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से अगर अरहम है यानी सबसे बढ़कर रहमे दिल है, अगर सबसे बढ़कर शफीक है तो वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। तो यानी अगर नरमी के एतबार से देखें तो तब भी उसका मिसाल कोई नहीं है उम्मत के अंदर, और अगर सख्ती के अंदर यानी दीन के मामले के अंदर पाबंद और सख्त अगर देखें तो उस जैसा कोई और मिसाल उम्मत मुहम्मदिया के अंदर नहीं है। मेरे दोस्तों, उनके फज़ाइल बढ़कर है, हत्ता कि आप अलैहिस्सलाम को यूँ भी कहना पड़ा कि दुनिया के लोगों, मैंने सब लोगों का अपना अपना हक दे दिया, मैंने सबका बदला दुनिया के अंदर चुका दिया। एक ही ज़ात है जिसके एहसानात मैंने दुनिया के अंदर नहीं चुकाए, अगर उनका एहसान का बदला दिया जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देगा। इतना कहना पड़ा आप अलैहिस्सलाम को। तो लिहाजा हमें उसकी सीरत से, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सीरत से हमें अपनी ज़िंदगी को भी समझना चाहिए। जो हम कहते हैं कि आशिक़े रसूल हैं, आशिक़े रसूल हैं, कभी कभी हम इस चीज़ का मुआज़ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़िंदगी से भी किया करें कि आया कि हमारा इश्क़, हमारी मोहब्बत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जैसी है या नहीं है। क्या हमारा दीन के दुश्मनों के साथ वो मामला है या नहीं है जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का मामला था। फिर जाकर हम बनेंगे कामिल और अकमल आशिक़े रसूल, वरना अगर हमारे अंदर कमी कोताही आई तो फिर हम आशिक़े रसूल कहलाने के काबिल ही नहीं। तो मेरे दोस्तों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ चाहे किसी ऊंचे मकाम तक क्यों नहीं पहुंच जाते, लेकिन फिर भी उनको अपनी खिदमत और फिर भी उनके अंदर जज्बा खिदमत जो है वो फिर भी जिंदा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को जब अमारत मिली, जब अमीरुल मोमिनीन बने, तो उस वक़्त एक नन्हा सा बच्चा आकर कहता है कि अमीरुल मोमिनीन, आप तो मेरे जानवर का दूध दोकर मुझे पिलाया करते थे, आज आप तो अमीरुल मोमिनीन बन गए, अब मेरी बकरी का, मेरे जानवर का दूध कौन दोकर मुझे पिलाएगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि बेटा, अगरचे मैं अमीरुल मोमिनीन ज़रूर बना हूँ, लेकिन जज्बा खिदमत अब तक अबू बकर सिद्दीक़ के अंदर जिंदा है, अब भी जिंदा है। ऐसा नहीं कि मैं अमीर बन गया तो जज्बा खिदमत मुझसे चला गया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जैसा कि आजकल हमारे अंदर है कि अगर हमें थोड़ा सा भी ओहदा मिल जाए, थोड़ी सी भी सीट मिल जाए, तो हम फिर सारी चीज़ें भुलाकर हमारे अंदर, हमारे जिस्म के अंदर, हमारी चाल चलन के अंदर तकब्बुर पैदा हो जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के अंदर ऐसा नहीं था। तो अगर जज्बा खिदमत देखो तो भी हज़रत अबू बकर जैसा नहीं, और अगर दुश्मनाने इस्लाम के साथ अगर आप नफरत देखो तो उसका मिसाल भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जैसा है। जब खत्म नबूवत का मसला आया, जब मुसलमा कज़्ज़ाब ने जब दावाए नबूवत किया, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पहली सब के अंदर थे। हत्ता कि उमर फारूक जो एक मुतशद्दिद आदमी थे, सख्त आदमी थे, उनको भी कहना पड़ा कि अमीरुल मोमिनीन, आप इस मामले के अंदर
زکات والے معاملے کے اندر آپ کچھ تھوڑی نرمی کریں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے بڑھ کر جواب دیا کہ عمر، جبار فی الجاہلیت، کیا خیال ہے آپ جاہلیت والے دور کے اندر تو بڑے جبار تھے، بڑے سخت تھے، وارم فی الاسلام، کیا اسلام میں آنے کے بعد آپ سست بن گئے، کمزور بن گئے، پیچھے ہٹنے لگے؟ یہ کیا ماجرا ہے کہ میں آپ کو پیچھے ہٹتا ہوا دیکھتا ہوں؟ بہرحال اس وقت بھی اگر ثابت قدم رہے تو وہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق تھے، وہی حضرت ابوبکر صدیق۔ اگر آپ اس کے اندر رزق دیکھو، اگر اس کے اندر آپ نرمی دیکھو، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکے کے اندر، مدینے کے آبائی علاقے کے اندر، مدینے کے اوپر والی سطح کے علاقے پر، یعنی مدینے کے اطراف کے اندر ایک پہاڑی کے اندر ایک جھوپڑی تھی، جس جھوپڑی کے اندر ایک بڑھیا رہتی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ اس بڑھیا کا اتنا دور کون اس کی خدمت کر رہا ہوگا، کون اس کا معاملہ دیکھ رہا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ جا کر اس کی کیا کر لوں، میں ہی خدمت کر لوں، یہ میں ہی ثواب حاصل کر لوں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو گھر کو اندر سے میں نے دیکھا تو وہی نظم و نسق، وہی منظم، ہر چیز مرتب، ہر چیز اپنی ترتیب سے رکھی ہوئی ہے، ہر چیز اپنے ترتیب سے رکھی ہوئی ہے۔ مٹکے پر نظر پڑی تو مٹکا پانی سے بھرا ہوا، اگر بستر کو دیکھو تو بستر صاف و شفاف، گھر کے اندر آنگن دیکھو تو گھر کے اندر صاف صفائی ستھرائی لگی پڑی ہے۔ اب وہ ہم جیسے نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر کی بھی صفائی نہیں کرتے، حتیٰ کہ ہمارے کپڑوں کے اندر دیکھو تو کئی دنوں کی بدبو آ رہی ہوتی ہے، سائڈ میں ہمارے ساتھ اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن ہم پھر بھی ڈر کے مارے کہیں سردی نہ لگ جائے، یا ہم پھر بھی بچاؤ کی خاطر بخل پن کی وجہ سے ہمیں کپڑے تبدیل کرنے کو دل بھی نہیں کرتا، بھلے چاہے کتنی گندگی نظر آئے۔ ہم اور چیزوں پر خرچہ کر لیں گے، باہر جا کر 3 4 کپ چائے پی لیں گے، عیش و عشرت کر لیں گے، دوسری چیز کر لیں گے، لیکن کبھی یہ نہ سوچا کہ اپنے جسم پر خرچ کر کے اپنے جسم کو بھی صاف ستھرا بنایا جائے۔ صفائی ستھرائی ایک نصف ایمان ہے۔ گھر کے آنگن کی، ہمیں گھر کے صحن کی یا گھر کے اندر کے معاملات کیا ہیں وہ ہر ایک جانتا ہے، کمرے کی حالات کیا ہیں وہ ہر ایک جانتا ہے، کہ بستر کیسے پڑے ہیں، کیسے صفائی ستھرائی ہر ایک جانتا ہے۔ اگر کوئی کا دھوکا کوئی صفائی کرنے والا ہے تو وہ بھی اس طرح کی صفائی کر کے اس کا جو کوڑے دان ہوگا وہ گلی کے اندر ہوگا، یعنی باہر گلی والوں کو تکلیف آئے، محلے والوں کو تکلیف آئے، مجھے تکلیف نہ آئے۔ ہم ایسا سلوک کر دیتے ہیں کہ گلی سے گزرے اگر کوئی پڑوسی تو اس کو بدبو آئے تاکہ وہ ہمارے اوپر لان و تان کرتا رہے، ہم اپنا کچرا اٹھا کر گلی میں پھینک دیں گے، یعنی محلے کے لیے وبال بنا لیں گے۔ کبھی ہم نے یہ نہ سوچا کہ کہیں اس کو ایسی جگہ پر ڈالا جائے تاکہ اور بھی تکلیف سے بچے رہیں۔ پڑوسی کے حقوق ہم نے یہ ادا کیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل میرے پاس اتنی بار آیا، اس پڑوسی کے حق بتانے کے لیے میرے پاس اتنی بار آیا کہ میں یوں سمجھنے لگا کہ شاید پڑوسی کو اللہ رب العزت وارث بننے کا حکم نہ دے، وارث نہ بنا دے اللہ رب العزت۔ بار بار اتنے حکام آئے اس پڑوسی کے، اور جس پڑوسی کو ہم نے کیا شمار کر لیا ویسے ہی شمار کر لیا۔ ہم اگر کہیں پر سیاست کا مسئلہ ہوگا، کوئی لالچ ہوگی تو اس کی تباہ پرسی کرنے کو جائیں گے، لیکن مبادا کبھی ایسا آپ نے کبھی کبھار دیکھا ہوگا کہ اللہ کی رضا کی خاطر کبھی کسی پڑوسی کی تباہ پرسی کرنے کبھی اس کا خیال رکھنے جائیں، ہم ایسے کبھی نہیں ہوں گے۔ ہاں ہم تسبیح گھماتے رہیں گے، داڑھی بڑی چھوڑیں گے، قبا جبہ بنائیں گے، لیکن خلق خدمت یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہوگا۔ یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہوگا کہ میرے 1 روپے سے کسی کا پیٹ بھر جائے، اس سے آہ نکلے، اس کی دل سے میرے لیے دعا نکلے، یہ ہمارے اندر کبھی نہیں آئے گا۔ ہاں ہر سال ہم حج و عمرہ کے لیے جائیں گے، حج و عمرے کے لیے ہم جائیں گے، وہاں پر صلاۃ و سلام جا کر پڑھیں گے،
کیا پتا آپ کو کہ وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے صلوۃ و سلام کا جواب بھی نہ دیا ہو، الٹا یہ کہہ دیا ہو، الٹا یہ ارشاد فرمایا ہو کہ جا جا بدبخت، میرا امتی تیرے پڑوس کے اندر بھوک مر رہا تھا اور تو آیا ہے میری زیارت کرنے، تو آیا ہے میری زیارت کرنے۔ ہم نے پڑوسیوں کا یہ حال رکھا۔ اور وہ دیکھو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس جھوپڑی کے اندر پہنچا، دیکھا کہ ساری چیز نظم و نسق کے ساتھ مرتب کی ہوئی ہے، ہر جگہ ہر چیز اپنی جگہ پر ترتیب ہے، ترتیب سے پڑی ہوئی ہے۔ میں نے اماں جی سے آ کر پوچھا اماں بتاؤ تو صحیح یہ سارا کام آپ کا کون کرتا ہے، اس پورے گھر کی خیالداری کون کرتا ہے؟ بیٹا جی میرے آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، میں تو یہاں ہی بیٹھی رہتی ہوں، ہر چیز مرتب ہو کر، ہر چیز بند ٹھن کر، منہ کا جو نوالا ہوتا ہے وہ بھی میرے منہ تک خود ہی پہنچتا ہے، کوئی بندہ آتا ہے جو میری خدمت کر کے چلا جاتا ہے، ساری چیزیں ترتیب سے دے کر چلا جاتا ہے۔ اماں جی کوئی آپ نشانی بتاؤ، بیٹا میری بینائی ختم ہو چکی ہے، نہ تو شکل و شباہت جانتی ہوں، کوئی ایسی چیز بھی نہیں جانتی، ہاں صبح سویرے آ جاتا ہے اور میری خدمت دیکھ کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اور بھی جستجو ہوئی کہ دیکھوں کہ صحیح کہ یہ ایسا کون سا بندہ ہے جس نے مجھ سے بھی کیا کر لی، سبقت حاصل کر لی۔ ایک بار میں فجر نماز پڑھ کر ہی آ گیا، لیکن دیکھا تو ساری چیز ترتیب شدہ ہے، ساری چیزیں ترتیب سے لگی ہوئی ہے۔ پھر میں نے دوسرا دن طے کیا، میں فجر سے پہلے اذان والے ٹائم پر آ گیا، پھر دیکھا کہ وہی ترتیب لگی ہوئی ہے۔ پھر میں نے تہجد کا ٹائم دیکھ لیا تو تہجد والے ٹائم پر جیسے میں آیا تو اس وقت ایک آدمی بوڑھا آدمی اس جھوپڑی سے نکلتا ہے، منہ پر لگایا ہوا ہے ایک پوشاک ہے، منہ پر ایک چادر لگائی ہوئی ہے۔ جا کر میں نے ان کو پکڑا، میرے دوستوں آج جیسا ہم جیسا مسلمان نہیں تھا کہ 5 اور 10 روپے دے کر سیلفی نکلوائی، فیس بک پہ چھوڑ دی، سوشل میڈیا پر چھوڑ دی تاکہ لوگ مجھے کمنٹ دیں، لائک دیں کہ بابا یہ تو بڑا سخی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتار خدمت کے جذبہ خدمت سے سرشار، ہر وقت خدمت کرنے کو تیار، لیکن کبھی بھی اپنا چہرہ کسی کو نہ دکھایا، کبھی کسی کو چہرہ نہیں دکھاتے کہ میرے لیے لوگ کیا کہیں کہ واہ واہ یہ تو بڑا کیا ہے، سخی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اگر تمہیں سخی دیکھنا ہے تو ابو بکر صدیق کو دیکھ لو، اور جس کے اندر ابو بکر صدیق کی نشانیاں ہوں گی، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر وعدہ فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے حضرت ابو بکر صدیق کی یہ 3 نشانیاں اپنا لی، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر اسلام پر چلنا اس کے لیے آسان بنا دوں گا، اس کے لیے آسان، جنت کے تک پہنچنے کا راستہ کیا بن جائے گا، آسان بن جائے گا۔ آج ہماری نماز مشکل کیوں ہے؟ آج ہمیں نماز پڑھنا بھی مشکل کیوں ہے؟ جبکہ ساری فیسلٹیاں موجود ہیں، پھر بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ نہ سوچو کہ یہ میری مجال ہے کہ میں مسجد میں جاؤں یا نہ جاؤں، تیری مجال نہیں ہے بیٹا، اپنے اوپر رو کہ اللہ نے تجھے اپنے گھر کے اندر نہیں منگوایا، اپنے اوپر رو کہ تو اتنا خبیث بن چکا ہے کہ اللہ نے تیرے کو بازاروں کے اندر تو چھوڑ دیا، اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت بھی نہ دی۔ یہ مستی کے اندر ہے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، کاٹن پہن کر میں بازار تو جا سکتا ہوں، بڑے بڑے بالی وارڈ بڑے بڑے یعنی شاپنگ ہال میں تو جا سکتا ہوں، مسجد میں میں نہیں جا رہا، میری مرضی۔ ارے بیٹا یہ تیری مرضی نہیں ہے، یہ مرضی اس اللہ رب العزت کی ہے کہ اگر فقیر کو بھی منگوائے تو منگوا سکتا ہے، اور تیرے جیسے بڑے بڑے پروٹوکول والے کو بھی اگر اللہ دھتکار دے تو دھتکار سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے جب نقاب جا کر اتارا تو وہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق تھے،
चीख निकल गई अबू बकर सिद्दीक अमीरुल मोमिनीन, जब से मैंने पीछा किया, जब से मैंने ये तलाश शुरू की, तो उस वक्त भी मुझे यही ख्याल था कि अगर सबकत लेने वाले ये हैं तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ही हैं और कोई नहीं हो। मुझे उस वक्त से दिल में फुटक पैदा हो गई थी कि अगर उमर से जीत सकते हैं तो कौन जीत सकते हैं? ये हजरत अबू बकर सिद्दीक ही जीत सकते हैं और कोई नहीं जीत सकता। वो थे हजरत अबू बकर सिद्दीक जिन्होंने खत्म नबूवत के यानी पहले खत्म नबूवत के मुजाहिद कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। और हजरत आप अलैहिस्सलाम की उम्मत में सबसे पहला उम्मती भी कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक है। अगर आप क्या करो, इस इस्लाम को बमंज़िल तस्बीह के तशबीह दे दो, आप इस्लाम को अगर तस्बीह की शक्ल दे दो तो उसमें सबसे पहला दाना कौन होगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक। आप अलैहिस्सलाम की उम्मत को तस्बीह के दाने शुमार कर लो तो उस वक्त सबसे पहला दाना कौन होगा? यही हजरत अबू बकर सिद्दीक, जिसके बारे में हम क्या करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत जबान दराजी करते हैं। आप अलैहिस्सलाम एक बार मजलिस लगी हुई थी असहाब की मस्जिद के अंदर, आप मेन गेट से दाखिल हुए और एक हाथ के अंदर, सीधे हाथ के अंदर कौन है? ऐसे हाथ था, जैसे आप हाथ डालते हो ऐसे हाथ था, हजरत अबू बकर का हाथ था दाएं हाथ के अंदर, और उल्टे हाथ के अंदर कौन था? हजरत उमर फारूक। आए मेन गेट से, बीच में मेन गेट में खड़े होकर फरमाया, यारो जान निसारो हाकदा नुबअस यौमल क़ियामा, देख लो आज ये जो मंजर है, देख लो कल कयामत के दिन भी यही मंजर है। यारो जिस तरह हम आज खड़े हैं, कल कयामत के दिन भी ऐसे ही खड़े होंगे। सबसे पहले जो कब्र खोली जाएगी वो मेरी खोली जाएगी, मेरे बाद दूसरे नंबर पर जो कब्र खोली जाएगी वो मेरे यार अबू बकर सिद्दीक की खोली जाएगी, तीसरे नंबर पर जो कब्र खोली जाएगी वो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की होगी। और आज हम उन्हीं को क्या कहते हैं, गलत अल्फाजों से याद करते हैं, अरे यार तू अपने ईमान की फिक्र कर, वो तो पहले ही पहुंच चुके हैं जन्नत के अंदर, वो तो पहले ही जन्नत के अंदर पहुंच चुके हैं। आप उन पर जबान दराजी करके अपने लिए कोई फैसिलिटी न मुहैया करो, अपने लिए कोई इनाम हासिल न करो, वो पहुंच चुके हैं जन्नत के अंदर। आज हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या थे? खत्म नबूवत के पहले ही मुजाहिद थे। आज हम अगर देखें तो ये चीज़ हमारे अंदर है। मैंने ताजरों से पूछा, दुकानदारों से पूछा, बाबा ये चीज़ कादियानियों की क्यों चला रहे? कि हजरत जी कारोबार है और इसमें क्या होता है, ये इनकी चीज़ जो है ना अच्छी और मायार वाली होती है। अरे तूने चीज़ तो मायार की ले ली, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, तूने अपना ईमान मायार का न बनाया, अपना ईमान तूने खो दिया। वो बिस्किट जो कादियानियों के बने हुए थे वो तो तूने मायार के ले लिए, लेकिन तूने अपना ईमान बेच डाला, अपना ईमान बेच डाला। मौलाना अमीन सफदर का आखिरी बात करके अपनी जगह लेता हूँ। मौलाना अमीन सफदर उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह, वो अपने किताब के अंदर लिखते हैं कि एक विहारी एक इलाका था जहां से मुझे खत आया कि हजरत जी सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस हमने मुनाकिद की है जिसमें आपका टाइम चाहिए, आपका बयान चाहिए। हजरत ने कहा कि मैंने वो बयान कबूल कर लिया। जब वक्त आया मैं प्लेटफॉर्म पर उतरा तो वो सारे काफिले के साथ आए और कहने लगे कि हजरत ये लिफाफे में आपका हदिया है, ये आपका किराया है, ये आपका खर्चा पानी है, आप यहाँ से ही वापस चले जाओ, आगे ना आओ। हजरत ने पूछा बताओ तो सही क्या बात है? हजरत जी हमारे इलाके के अंदर 90% कादियानी है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर सीरतुन नबी के यहाँ गुण गाए जाएंगे तो हम तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। हजरत हम गरीब हैं, बेचारे हैं, कोई हमारे पास फैसिलिटी मौजूद नहीं है, आप मेहरबानी करो, हाथ हम जोड़ते हैं, आप यहीं से वापस चले जाओ। मौलाना ने फरमाया कसम खुदा की अगर तेरी जात की बात होती, मेरी जात की बात होती तो वापस चला जाता। अब बात आई है मेरे महबूब की इज्जत की, अभी मैं वापस नहीं जाऊंगा। हाँ मुझे इतना बताओ कि आपके इलाके के अंदर
کوئی پاورفل آدمی ہے، کوئی ایسا طبقہ ہے جس کا بڑا دبدبا ہو، تو کسی نے کہا کہ حضرت یہاں پر ایک ڈاکو رہتا ہے، نورا ڈاکو کے نام سے مشہور ہے، اور اس علاقے کے اندر اس کا پورا ایک دبدبا ہے، سارے اس سے ڈرتے ہیں۔ کہا حضرت مجھے وہاں لے چلو، اس نور ڈاکو کے ساتھ ملا لو۔ جب نور ڈاکو کے پاس حضرت جی گئے، سارے مولوی دیکھے تو وہ بیچارہ ڈاکو تو پہلے ہی پریشان ہو گیا کہ وہاں مولوی میرے در پر آئے، میرے پاس کون؟ پیسے والا، لیکن یہ فقیر بیچارہ میرے در پر کیوں آیا، میرے ٹھکانے پر کیوں آیا؟ حضرت نے پورا حوال سنایا۔ اس نور ڈاکو نے کچھ الفاظ ایسے کہے کہ حضرت گناہگار تو ہوں لیکن بے غیرت نہیں، گناہگار تو ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں کہ اپنا ایمان بیچ ڈالوں۔ آپ چلو، آپ کا کوئی نام لے تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا، اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ 3 گھنٹے لگاتار اس نے مولانا نے بیان فرمایا۔ کچھ ماہ کے بعد دروازہ کھٹکھٹا، دروازہ جیسے کھولا، آگے ایک صورت دیکھی، ایک شکل و شباہت دیکھی جس کے چہرے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سجائی ہوئی تھی، داڑھی پگڑی جبہ ہر چیز سے مزین تھا۔ کہا بیٹا آپ کون ہو؟ حضرت جی آپ نے پہچانا نہیں، میں وہی نورا ڈاکو ہوں، آپ نے تو اپنا کام کر دیا۔ جب میں رات کو گھر پر گیا تو خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، میرے محبوب نے مجھے یوں ارشاد فرمایا، اور ڈاکو نورا تو نے میری عزت کی لاج رکھ لی، میں اور اللہ رب العزت تجھ سے راضی ہو گئے، تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں جب میں اٹھا تو ساری کائنات بدل چکی تھی، اس دن سے لے کر آج تک میری آنکھیں رکتی نہیں ہیں، بار بار لگاتار آنسو جاری، بار بار لگاتار آنسو جاری ہے۔ حضرت آپ کی وجہ سے مجھے ہدایت ملی، آپ کی بڑی مہربانی میرے اوپر کہ آپ کی وجہ سے یہ چیز میرے کو ملی۔ تو میں عرض کرتا ہوں میرے دوستو، آج بھی اپنے کو تھوڑا مضبوط کر لو، انشاءاللہ قائدیانیوں کی چیزوں سے آپ فائدہ جو اٹھا رہے ہو نا، آپ ان پر تھوڑی پابندی کر لو، ان سے آپ قطع تعلقی کر لو۔ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں سے بھی تمہیں دے، اللہ وہ ذات ہے۔ یہ نہ کرو کہ یار ہم یہ کریں گے تو وہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا قبول اور مقبول فرمائے۔ آپ کے کچھ منٹ زیادہ ہو گئے، اس کی معذرت۔